امریکی صدر ٹرمپ کا آج رات ایران پر حملے مؤخر کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بات چیت کے بعد حملے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دعویٰ کیا کہ فریقین نے معاہدے کے حتمی نکات کی منظوری دے دی۔ امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، UAE نے نکات منظور کیے۔ قطر، ترکیہ، پاکستان، بحرین، کویت، اردن اور مصر بھی شامل۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط جلد متوقع۔ دستاویزات کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ ڈیل پر دستخط یورپ میں کسی مقام پر ہو سکتے ہیں۔ نائب صدر JD وینس تقریب میں شریک ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستان کی تعریف، کہا معاہدے کے لیے پاکستان بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین جنرل ہیں۔ عظیم ایرانی قوم کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں، جنگ میں ایران نہیں امریکہ ہی سرنڈر کرے گا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کا صدر ٹرمپ کو دو ٹوک پیغام۔ کہا امریکہ کے ساتھ ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ عباس اراغچی نے ایران پر امریکہ کے حالیہ حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کی چیف کایا کلاس سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ امریکی حملوں نے جنگ بندی کو بے اثر کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی بولے کہ امریکی حملوں نے جزوی جنگ بندی کو ختم کر دیا۔ اب تہران اور واشنگٹن مذاکرات بے معنی اور غیر مؤثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ بجٹ میں کیا مہنگا ہوگا اور کیا سستا؟ تنخواہ کتنی بڑھے گی اور کس چیز پر کتنا ٹیکس لگے گا؟ آئندہ مالی سال کا 17,100 ارب روپے کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سپہر 3 بجے قومی اسمبلی اور شام 5 بجے سینٹ میں پیش کریں گے۔ گاڑیاں، سگریٹ، چینی، گھی، کوکنگ آئل، خشک دودھ سمیت کئی اشیاء مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ میک اپ کی درآمدی اشیاء پر ٹیکس کم کیے جانے کا امکان۔ درآمدی الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% تک بڑھانے۔ روایتی ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں پر کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ بجٹ میں قرضوں پر سود کے لیے 7,824 ارب رکھنے کی تجویز۔ دفاعی شعبے کے لیے تقریباً 3,000 ارب روپے رکھے جانے پر غور۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے طلب نئے وفاقی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ معاشی ترقی کی شرح ہدف سے کم رہی۔ GDP گروتھ ہدف سے کم رہی۔ ہدف 4.2% تھا، گروتھ 3.7% رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ کہا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو GDP گروتھ 4% سے اوپر جاتی۔ برآمدات میں کمی کی وجہ چاول اور چینی کی برآمدات میں $1.5 ارب کی کمی ہے۔ اقتصادی سروے دستاویزات کے مطابق تعلیم، زرعی شعبے اور اہم فصلوں کی گروتھ ہدف سے کم رہی۔ اہم فصلوں کی گروتھ کا ہدف 4.7% تھا، لیکن صرف 0.6% گروتھ ہوئی۔ زرعی شعبے کی شرح نمو کا ہدف 4.5% تھا، لیکن صرف 2.89% رہی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بولے کہ ہم برآمدات پر مبنی معیشت نہیں کھڑی کر سکے۔ ترقی کی بنیادی پالیسیوں کے تسلسل اور سیاسی استحکام میں ہے۔ بانی PTI سے ملاقات نہ کرائی گئی تو بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب میں کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود 34 ہفتے سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس سے متعلق رولنگ جاری کریں۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ اگر بانی اس ایوان کے رکن ہوتے تو پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیتے۔ 3 بار حکومت اور اپوزیشن کو میز پر بٹھایا مگر آپ لوگ نہیں آتے۔ بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر تحریک انصاف نے احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا آئندہ مالی سال کا بجٹ عوام دوست نہیں ہوگا۔ پہلے ہی مہنگائی زیادہ ہے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم کا بھی کام سے پارلیمنٹ آئے، لوگوں کی باتیں سنیں اور جواب دیں۔ یہ اگر حقیقی جمہوری حکومت ہوتی تو پارلیمنٹ کو نظر انداز نہ کرتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترک آرمی کمانڈر کی ملاقات۔ GHQ میں ہونے والی ملاقات میں پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے دونوں ممالک کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی، تظاہراتی تعلقات پر روشنی ڈالی۔ GHQ آمد پر معزز مہمان کو چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ترک کمانڈر نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا بھی دورہ کیا۔ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات میں میری ٹائم سیکیورٹی سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ ترک مہمان کی ایئر ہیڈ کوارٹر میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ فوجی تعاون اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ اور چین میں تیار ہونے والی پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کراچی پہنچ گئی۔ آبدوز بحری قوت دفاعی خود اعتمادی اور جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت ہے۔ PNS M ہنگور کی آمد سے پاک بحریہ کی فلیٹ میں جدت آئے گی۔